کسی کو نیچے سے کرسیاں پھر منگا لیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. صدق اللہ العظیم. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. موبائل اپنے پاس رکھ لینا، پھر موبائل دفتر میں رکھ لینا. محترم بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر تم سب کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر واپس آنا ہے. تو معلوم ہوا کہ موت یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس سے دنیا کا کوئی فرد، دنیا کی کوئی قوم، کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا. دنیا کے ہر معاملے میں کسی نہ کسی درجے میں اختلاف موجود ہے. انبیاء اکرام کی ذات میں بھی اختلاف ہوا، یہاں تک کہ اللہ پاک کے وجود کے بھی دنیا میں منکر موجود ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پاک کی ذات کو نہیں مانتے، اس میں بھی اختلاف ہے. لیکن یہ موت، علماء نے لکھا، یہ ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس کا انکار دنیا کا کوئی فرد آج تک نہ کر سکا اور نہ کر سکتا ہے، نہ کر سکے گا. ہر ایک اس کو مانتا ہے کہ موت آنی ہے، ہر ایک اس کو تسلیم کرتا ہے. پھر یہ الگ بات ہے کہ ما بعد الموت، موت کے بعد والی زندگی کی حقیقت میں اختلاف ہے کہ آخرت کے بھی منکر ہے، جنت جہنم کے بھی منکرین موجود ہیں. لیکن موت ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی دنیا میں منکر پیدا نہیں ہو سکا. اور قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. معلوم ہوا کہ دنیا کی زندگی یہ ایک عارضی زندگی ہے، یہ ناپائیدار زندگی ہے، اور ہر انسان دنیا میں جتنی اللہ پاک نے اس کی عمر لکھی ہے اس عمر کو گزار کر پھر آخر دنیا سے جانا ہے. تو جب یہ عارضی ہے اور آخرت والی زندگی وہ دائمی ہے، تو سمجھداری کا تقاضا کیا ہے کہ انسان جو اصل زندگی ہے، جو ہمیشہ والی زندگی ہے، اس کے لیے تیاری کرے. یہ تو عارضی ہے، لیکن ہوتا معاملہ اس کے برعکس ہے. ہم دنیا میں غفلت والی زندگی گزارتے ہیں، تساہل والی زندگی گزارتے ہیں، اور جو آنے والی حقیقی زندگی ہے اس سے ہم غافل رہتے ہیں. حالانکہ موت
یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا کوئی وقت بھی مقرر نہیں۔ سائنس نے کتنی ترقی کر لی کہ وہی کہتے ہیں دنیا چاند تک پہنچ گئی ہے اور ستاروں کو دریافت کر لیا، سمندر کی تہہ تک پہنچ گئی ہے، دنیا کے کونے کونے تک سائنس پہنچ چکی ہے، تحقیقات ہو رہی ہے، لیکن سائنس نے اتنی ترقی آج تک نہیں کی اور نہ کر سکتی ہے کہ یہ معلوم کر لے کہ کسی انسان کی موت کس وقت آئے گی۔ یہ تو ان 5 مفاتیح الغیب میں سے ہے نا کہ موت کس وقت آئے گی، اس کا علم صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات کو ہے، آج تک کوئی اس کو دریافت نہیں کر سکا۔ تو جب موت کے وقت کا علم نہیں ہے اور یہ انسان معلوم نہیں کر سکتا کہ موت کس وقت آئے گی، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، کچھ گھنٹوں کے بعد بھی آ سکتی ہے، کچھ دنوں کے بعد بھی آ سکتی ہے، تو ہر وقت انسان اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے۔ اور حدیث میں جیسے اس کے بعد میں نے حدیث پڑھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ، عقل مند شخص کون ہے؟ حقیقی عقل مند دنیا میں کون ہے؟ ہمارے معیار تو کچھ اور ہے، پیمانے، ہم سمجھدار اس کو سمجھتے ہیں جس کا ذہن دنیاوی اعتبار سے زیادہ چلتا ہو، کمانے کا فن زیادہ جانتا ہو، بولنے کا ہنر جانتا ہو، لیکن حدیث میں آپ علیہ السلام نے کئی سمجھدار، عقل مند، ہوشیار، دانا کس کو کہا؟ من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جس میں 2 صفات ہو، جس میں 2 باتیں ہوں، وہ شخص عقل مند ہے اللہ پاک کے نزدیک۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچان لے، اپنے نفس کی حقیقت کو پہچان لے، نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرے، نفس کے مکر و فریب میں نہ آئے۔ اور دوسری نشانی وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کر لے۔ حقیقی عقل مند کی یہ 2 نشانیاں ہیں۔ اور اس کے برعکس فرمایا والعاجز، عاجز یہ کیس کی ضد ہے، جیسے کیس سمجھدار عقل مند، تو عاجز مانے نادان، ناسمجھ، بے وقوف، اس کی بھی 2 نشانیاں ہیں۔ ناسمجھ انسان کی کیا 2 نشانیاں ہیں؟ من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، پہلی نشانی یہ ہے کہ جو اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرے، جو دل کہہ رہا ہے اسی پہ عمل کر رہا ہے، نفس گناہوں کی طرف بلا رہا ہے یہ گناہ کر رہا ہے، نفس جس گناہ کا تقاضا کر رہا ہے یہ بلا دھڑک بلا جھجک اس پر عمل کر رہا ہے، جو اس کا دل چاہ رہا ہے یہ وہ کر رہا ہے، اللہ پاک کی نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے۔ اور دوسری نشانی اس کی کیا ہے؟ وہ تمنا علی اللہ، باوجود اس بدعمالیوں کے، باوجود اللہ پاک کی نافرمانیوں کے، نفسانی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن بڑی بڑی امیدیں باندھ رہا ہے، صرف امیدوں کے سہارے جی رہا ہے، چلے بھائی ہو جائے گا کوئی نہیں۔ کہتے ہیں نا، یعنی گناہ کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اللہ پاک بڑے غفور الرحیم ہے، بالکل غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ پاک نے حکم کیا دیا؟ اللہ پاک نے تو گناہوں سے منع کیا، گناہوں سے روکا، نیک اعمال کا حکم دیا، اس پر میں عمل نہیں کر رہا ہوں، بس صرف یہ زبان سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی اللہ پاک بڑے غفور الرحیم ہے، تو صرف اس جملے سے تو کام نہیں چلے گا نا۔ اگر میں اللہ پاک کے احکامات توڑ رہا ہوں، اللہ پاک کے احکامات پر عمل نہیں کر رہا، عبادات نہیں کر رہا، اعمال والی زندگی نہیں گزار رہا، صرف بس ایک خواہشات امیدیں باندھی ہوئی ہے، تو فرمائیں کہ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، کہ نفسانی خواہشات والی زندگی بھی گزار رہا ہے، نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، اور صرف امیدیں باندھ رہا ہے، لمبی لمبی امیدیں باندھی ہوئی ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا۔ دنیا میں بھی دیکھیں، جو انسان ترقی کرتا ہے تو وہ محنت سے کرتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ انسان گھر میں بیٹھ کے سوچے یہ کر لوں گا، ایسا کر لوں گا، اتنا کما لوں گا، بڑا گھر بناؤں گا، بنگلہ بناؤں گا، یہ جائیدادیں صرف سوچ رہا ہے، خیالی پلاؤ پکا رہا ہے، تو اس سوچنے سے ایک قدم انسان آگے نہیں بڑھا کبھی آج تک، بلکہ وہ انسان جو عملاً محنت میں لگ جائے، کوشش میں لگ جائے، چاہے بالکل زیرو سے شروع کر لے، ایک دن آئے گا یہ اپنے خواب کی تعبیر پا لے گا،
یہ ترقی کر لے گا، لیکن جو صرف پلنگ پہ لیٹا ہوا سوچے گا، یہیں کہیں بیٹھ کر بس سوچ رہا ہے یہ ہوگا یہ ہوگا، تو سوچنے میں تو یہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے، لیکن عملاً کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی اعمال والی زندگی نہیں گزارتا، اپنے دل پر محنت نہیں کرتا، گناہوں سے، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، لیکن صرف بس امیدیں باندھ رہا ہے، تو اس سے کام کبھی نہیں چلتا۔ اور دو چیزیں یاد رکھے دنیا میں ایسی ہے، حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں دنیا میں کہ جس کے متعلق اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، دھوکے میں رہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہمیشہ رہے گی۔ وہ کون سی دو نعمتیں ہیں؟ الصحۃ والفراغ، ایک تندرستی کی، صحت کی نعمت، اور دوسری فراغت کی نعمت۔ اور اسی طرح ہے، جوانی میں غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں، صحت مند ہے، طاقت اللہ پاک نے دی ہے، اعضاء میں طاقت ہے، جو عبادت انسان جوانی میں کر سکتا ہے بڑھاپے میں پھر اس طرح نہیں ہو سکتی۔ جو اعمال والی زندگی انسان جس طرح جوانی میں گزار سکتا ہے، طاقت ہے نا، انسان اچھی طرح عبادت کر سکتا ہے، نفلی روزے رکھ سکتا ہے، تہجد پڑھ سکتا ہے، نوافل کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، باقی اعمال کر سکتا ہے، لیکن جب یہ صحت چلی جائے یا بڑھاپا آ جائے، بیماری آ جائے، پھر تو انسان کھڑے ہونے پہ قادر نہیں ہوتا، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، مسجد تک نہیں آ سکتا، پھر کیسے کرے گا؟ تو یہ صحت والی نعمت جوانی میں انسان کیا ہے، اس سے غافل رہتا ہے، اور جب طاقت ہوتی ہے انسان سمجھتا ہے ہمیشہ میں اس طرح رہوں گا، یہ طاقت میرے پاس ہمیشہ رہے گی، اور ایسا کبھی ہوا نہیں ہے، ہوتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فراغت، انسان سمجھتا ہے کہ چلے بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، بعد میں پھر جب مصروفیات آ جاتی ہے، اور ظاہری بات ہے انسان جب جوان ہے، اتنی مصروفیات اور وہ بوجھ نہیں ہے سر پر، تو عمل کر سکتا ہے، نیکی والی زندگی، لیکن جب مصروفیات کہیں آ پڑتی ہے، بال بچوں کی مصروفیات، گھر کی، کاروبار کی پریشانیاں، دوسرے معاملات کی پریشانیاں، پھر خدا نخواستہ اگر کوئی ایمرجنسی کے حالات آ جائے، مصروفیات، گھر میں کوئی ایسا بیمار کہ جو اسپتال میں ہے، پھر سر کو جانے کی فرصت نہیں ملتی، عبادت کیا کریں گے؟ تو یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جب ہوتی ہے تو انسان کو قدر نہیں ہوتی، اور جب چلی جاتی ہے پھر انسان کو احساس ہوتا ہے۔ تو یہ موت میں عرض کر رہا تھا کہ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اور یہ اطلاع دے کر تو نہیں آتی، یہ بڑھاپے پر بھی موقوف نہیں ہے کہ ہم سمجھے کہ بوڑھے ہوں گے پھر تب موت آئے گی، بلکہ موت کے لیے تو بڑھاپا شرط نہیں ہے، جس کی اللہ پاک نے جتنی زندگی لکھی ہے۔ جوانی کی اموات ہم نہیں دیکھتے کہ بھئی کتنی عمر، 30 سال عمر ہے وہ انتقال ہو گیا، 40 سال، 20 سال، اور اب تو چونکہ قرب قیامت ہے، یا قیامت کی علامات میں سے ہے جوانی کی اموات، تو ایسا ہوتا ہے۔ کل ہم نے ایک جنازے میں شرکت کی، ہمارے ساتھی تھے بنوری ٹاؤن میں، ہمارے ساتھ فارغ ہوئے، ہمارے ہم عمر تھے، تقریباً اتنی ہی عمر تھی، 40 سال عمر ہوگی، 38 سال، 39 سال، بالکل ٹھیک تھے، کبھی کبھی ملاقات بھی ہوتی تھی۔ تو چند مہینے پہلے پتہ چلا کہ اچانک یہ موذی مرض، آج کل اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، کینسر کا مرض ہے، یہ اس پر آ گیا۔ بس ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، 2-3 مہینے قبل، پھر اسپتال میں کل اطلاع کہ انتقال ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے، جنازے میں جانا ہوا ہمارا۔ تو دیکھیے یہ انسان نہیں کہہ سکتا کہ میں اتنا عرصہ جیوں گا، اب تو بڑی زندگی باقی ہے، پھر ناگہانی موت بھی آ سکتی ہے کسی حادثے کی صورت میں۔ تو سمجھدار انسان، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کا انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کب آئے گی، پھر تو انسان کو ہر وقت اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور موت یہ تو ایمان والوں کے لیے تحفہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ موت یہ مومن کے لیے تحفے کی حیثیت رکھتی ہے، مومن موت سے نہیں ڈرتا۔ اور حدیث میں آتا ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک ایسا پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتا ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے تو موت تحفہ ہے، کیونکہ ہمارا تو ایمان ہے نا کہ یہ زندگی عارضی ہے۔ بھئی کافر کے لیے، مشرک کے لیے تو سب کچھ یہ دنیا ہے، پھر بعد میں کچھ نہیں ہے، کہتے بھئی جو ہے یہی دنیا میں کر لو، لیکن ایمان والا ایسا نہیں ہے، بلکہ ایمان والے کی تو زندگی کیسی ہے، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ سجن کیوں کہا گیا ایمان والے کے لیے؟ حالانکہ یہ تو مومن ہے، یہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اور دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے،
کافر کے لیے جنت ہے، کیوں قید خانہ ہے؟ یہ تو مومن ہے، اس لیے کہ یہاں اللہ پاک نے کچھ حدود مقرر کیے ہیں، یہ اس کی پابندی کرے گا، لیکن اس کے بدلے میں پھر آخرت میں اللہ پاک نے اس کے لیے جنت رکھی ہے۔ لیکن کافر کے لیے پھر آخرت میں کچھ نہیں ہے، بس یہ آنکھیں بند ہو جائیں، ایمان سے چلا گیا، ایمان لے کر گیا، یہ کامیاب ہے۔ پھر اس کے مزے اور وہ آخرت والی زندگی وہ ایسی ہے کہ پھر ختم نہیں ہونی ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، اور تمام لوگوں کے سامنے، چاہے جنتی ہو چاہے جہنمی ہو، سب جمع ہوں گے، اللہ پاک کے حکم سے اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ یہ موت تھی اور اس موت کو آج ذبح کر دیا گیا، اب کسی پر موت نہیں آئے گی، جو جہنم میں چلے گئے ان پر بھی موت نہیں آئے گی، جو جنت میں چلے گئے ان پر بھی موت نہیں آئے گی۔ تو وہ تو اصل زندگی ہے، آج اس سے ہم غافل ہیں اور عارضی دنیا کے پیچھے ایسے آنکھیں بند کر کے لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے سب کچھ یہیں پر دھرا رہ جاتا ہے۔ ہم دن رات دیکھتے ہیں نا کیا صورتحال ہمارے سامنے ہے، بادشاہ ویسے ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ آدھی دنیا پر حکومت، پوری دنیا پر حکومت، لیکن جو بھی گیا دنیا سے خالی ہاتھ گیا، ایک دھیلا ساتھ لے کر نہیں جا سکتا۔ وہاں تو صرف اور صرف اعمال کام آتے ہیں۔ ہارون رشید کا واقعہ کئی دفعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ ان کے دربار میں ایک مجذوب آتے تھے، بہلول جن کا نام تھا، بہلول دانا ان کو کہتے تھے۔ ہارون رشید ان کے ساتھ دل لگی کی باتیں کرتے تھے، جیسے ہوتا ہے بعض لوگ ایسے مجذوب طبیعت کے ہوتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ دل لگی کرتے ہیں، خوش طبعی کرتے ہیں، اور ہارون رشید نے کہا تھا ان کو نہیں روکا جائے، جس وقت بھی آئے میرے پاس۔ وہ ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ شاید ایسے ایک مجذوب سے ہیں اور سمجھ نہیں ہے ان کو، بیوقوف ہے۔ تو ایک دفعہ جب یہ آئے ہارون رشید کے پاس، ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، تو ہارون رشید کو مذاق سوجا اور انہوں نے وہ چھڑی ان کو دے دی ہاتھ میں، ان کو بہلول کو، اور کہا بہلول یہ چھڑی تم رکھ لو، یہ تمہارے پاس امانت ہے، اور تم ایسا کرنا کہ تمہیں دنیا میں اپنے سے زیادہ کوئی بیوقوف اگر نظر آئے یہ اس کو دے دینا۔ اگر اپنے سے ایک مذاق کیا ان کے ساتھ نا کہ اپنے سے زیادہ کوئی بیوقوف نظر آئے تو یہ چھڑی اس کے حوالے کر دینا۔ اس نے بھی لے کے رکھ لی بالکل سنجیدگی سے۔ کافی عرصہ گزر گیا، بہلول کو معلوم ہوا کہ ہارون رشید بیمار ہو چکا ہے، مرض الموت میں ہے، آخری وقت ہے۔ یہ بہلول ملاقات کے لیے آیا اور ہارون رشید سے کہا کہ بھئی کیا ہوا، کہاں کا سفر ہے، کیا حال احوال ہے؟ انہوں نے کہا کیا پوچھتے ہو، بس آخرت کا سفر درپیش ہے اور آخری وقت ہے۔ کہا کہ اس سفر پر آپ جا رہے ہیں تو آپ نے کیا تیاری کی، آگے فوج بھیجی ہے، لاؤ لشکر بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ کہا دنیا میں تو آپ سب چھوٹے سے سفر پہ جاتے تھے تو پہلے آپ تیاری کرتے تھے، لاؤ لشکر بھیجتے تھے، فوج بھیجتے تھے اور ساری ترتیبیں ہوتی تھی، تو اس سفر میں کیوں نہیں بھیجا؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں سمجھ نہیں ہے، اس سفر میں فوجی دستے، لاؤ لشکر، اسباب یہ کام نہیں آتے، وہاں تو صرف اعمال کام آتے ہیں۔ تو بہلول نے وہ چھڑی نکالی بغل سے اور ہارون رشید کے ہاتھ میں دے دی اور کہا کہ یہ چھڑی میں نے بہت عرصہ اپنے پاس رکھی لیکن مجھے اپنے سے زیادہ کوئی بیوقوف نظر نہیں آیا، آج میں تمہیں یہ دیتا ہوں، تم مجھ سے زیادہ بیوقوف ہو کہ تم آخرت کے سفر پر روانہ ہو رہے ہو، اس کے لیے تیاری نہیں کی، تو یہ چھڑی کے سب سے زیادہ مستحق مجھے تم ہی لگ رہے ہو۔ تو ہارون رشید یہ سن کر رونے لگا اور بہلول سے کہا کہ ہم تمہیں بیوقوف سمجھتے تھے لیکن معلوم ہوا کہ تم تو سب سے زیادہ سمجھدار ہو۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ دنیاوی سفر میں یا دنیا میں انسان کو کوئی معاملہ پیش آتا ہے، انسان کتنی تیاریاں کرتا ہے اس کے لیے، لیکن ہم اور آپ سب یہ سوچ لیں، ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم نے آخرت کے لیے تیاری کی ہے، ہم تیار ہیں آخرت کے لیے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن ابی نعیم رحمۃ اللہ علیہ، ایک شخص کے متعلق آتا ہے کہ ان کے دل میں ایک خیال آیا کہ میں جا کے اس وقت جتنے بھی بزرگ موجود ہیں میں ہر ایک سے ملاقات کرتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں، ایک سوال پوچھتا ہوں، جیسے بعض دفعہ انسان انٹرویو لیتا ہے اس میں مختلف سوالات پوچھتا ہے، میں یہ پوچھوں گا کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آج آپ کی موت آئے گی، معلوم ہو جائے، بالفرض ہو تو نہیں سکتا انسان کو معلوم، تو آپ کیا عمل کریں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بھی اچھی نیت سے تھا کہ جب وہ نیک اعمال مختلف بتائیں گے تو میں ان کو اختیار کروں گا،
تو یہ گئے مختلف بزرگوں کے پاس، کسی نے کہا میں نوافل زیادہ پڑھوں گا، کسی نے کہا میں صدقہ خیرات کروں گا، کسی نے کیا نیک اعمال بتائے۔ یہ جب ان کے پاس آئے حضرت عبد الرحمن ابن ابی نعیم کے پاس، ان سے پوچھا کہ حضرت آپ یہ بتائیں، اگر آپ کو معلوم ہو جائے آج آپ کی موت آنی ہے، آج رات کو یا کچھ وقت بعد، تو آپ کیا عمل کریں گے؟ اب انسان اپنے اوپر بھی سوچ لے کہ کیا کیفیت ہوگی ہماری۔ تو انہوں نے جواب دیا، اس بزرگ نے بڑا عجیب جواب دیا، کہا کہ میں وہی کروں گا جو روزانہ کرتا ہوں، میرے معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اس لیے کہ میں نے موت کے لیے تیاری کر رکھی ہے، اپنی زندگی ایسے گزاری ہے اور ایسے معمولات کے مطابق گزار رہا ہوں کہ مجھے اضافی کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے کہ میں گھبرا جاؤں کہ اب موت آنی ہے تو اب جلدی جلدی وصیتیں کر رہا ہوں، اور انسان پر کیا کیفیت طاری ہو جاتی ہے، آسان تو نہیں ہے موت کا سامنا کرنا۔ تو کہا کہ میں وہی کروں گا روٹین کے مطابق جو روزانہ کرتا ہوں، یعنی ایسے تیاری کر رکھی ہے موت کے لیے۔ ہم اور آپ سب سوچ لیں کہ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہمیں کہا جائے آج موت آنی ہے تو شاید تو ہماری کیا حالت ہوگی، وقت سے پہلے ہی شاید ہماری حالت۔ تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ہم غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں، اور آخرت والی زندگی وہاں پر پھر جو میدان حشر قائم ہوگا، یہ تو نہیں ہے کہ یہاں پر یہ دنیا جب ختم، زندگی ختم تو آگے کچھ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک دنیا اور بلکہ اس کے بعد برزخی زندگی ہے جس کو قبر کی زندگی کہا جاتا ہے۔ یہ انتقال ہے نا، ہم کہتے ہیں فلاں انتقال کر گیا، انتقال کے معنی آپ کو آتے ہیں، انتقال کے معنی منتقلی شفٹ ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ تو ایمان والے منتقل ہوتے ہیں، انتقال کے معنی منتقلی، دنیا کی زندگی، موت آئی دنیا کی زندگی سے منتقل ہو گئے برزخ کی زندگی کی طرف، جب تک اللہ پاک چاہیں گے قیامت تک برزخی زندگی میں رہیں گے، پھر وہاں سے منتقل ہو جائیں گے آخرت کی زندگی کی طرف۔ تو معلوم ہوا کہ 3 عالم ہے، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم آخرت ہے۔ اس وقت ہم جو سب موجود ہیں ہم عالم دنیا میں ہیں، اور جو اپنی قبروں میں سو رہے ہیں وہ اس وقت عالم برزخ میں ہے۔ تیسرا عالم ابھی قائم نہیں ہوا، وہ قیامت میں قائم ہوگا، لیکن حساب کتاب کب؟ جیسے ہی آنکھ بند ہوئی فرشتے آ جاتے ہیں، حساب کتاب شروع، حساب کتاب عالم برزخ سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو کامیاب انسان کون ہے؟ حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اسی طرح مشہور ہے کہ موتوا قبل ان تموتوا۔ کیا مطلب موتوا قبل ان تموتوا؟ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ کیا مطلب مرنے سے پہلے مرنے کا؟ موتوا کے معنی مر جاؤ، قبل ان تموتوا اس سے پہلے کہ تمہاری موت آئے۔ کیا مطلب ہے اس کے 2 مطلب علماء نے بیان کیے ہیں۔ موتوا قبل ان تموتوا، موتوا مرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفسانی خواہشات کو مار دو مرنے سے پہلے، ان پر چھری چلا دو۔ نفس جو گناہوں کا تقاضا کر رہا ہے، نفس جو بری خواہشات کا تقاضا کر رہا ہے، نفس اللہ پاک کی نافرمانیوں کا تم سے تقاضا کر رہا ہے، اس پر عمل مت کرو، ان خواہشات پر چھری چلا دو، ان کو مار دو۔ تو ایک مطلب یہ ہے کہ مرنے کا کہ موتوا قبل ان تموتوا، مرنے سے پہلے اپنی نفسانی خواہشات کو مار ڈالو، کچل ڈالو، ان پر عمل مت کرو، اللہ پاک کی نافرمانی مت کرو۔ اور دوسرا مطلب علماء نے اس کا یہ لکھا ہے موتوا قبل ان تموتوا، موتوا کا مطلب ہے کہ مرنے سے پہلے موت کا دھیان کر لو، مرنے سے پہلے موت کا دھیان کر لو، موت کی تیاری کر لو۔ اور آگے وحاسبوا قبل ان تحاسبوا، اور اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ تو دنیا میں اپنا محاسبہ انسان خود کر سکتا ہے، آخرت میں پھر اللہ پاک ہمارا محاسبہ فرمائیں گے، پھر وہاں محاسبہ نہیں ہوگا۔ تو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے انسان، اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر لے، ہر وقت دھیان رہے، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں عالمی حالات کیا صورتحال اختیار کر گئے ہیں، فلاں جگہ یہ ہوا، ناگہانی آفتیں آ رہی ہے، یہ اللہ پاک کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے، فلاں وائرس آ گیا، فلاں وائرس آ گیا۔ یہ دنیا میں اللہ پاک اپنی طاقت کی ایک جھلک دکھا رہے ہیں، کہہ رہے بھائی کہ اتنی طاقتور قوم ہے، ہم بھی مرعوب ہو جاتے ہیں صاحب ایمان ہونے کے باوجود۔ آج ایمان والے کفار سے مرعوب ہو رہے ہیں اس بنیاد پر کہ یہ ہو گیا، انہوں نے یہ ترقی کر لی، اتنی طاقت آ گئی۔ یاد رکھیں اللہ پاک کی طاقت کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک معمولی سے کہہ رہے بھائی یہ کرونا وائرس ہے، یہ فلاں آ گیا، فلاں آ گیا،
اتنی ترقی یافتہ قوم ہے، اتنی دنیاوی اعتبار سے طاقتور قوم ہے، اس کے سامنے بے بس ہے۔ یہ اللہ پاک دکھا رہے ہیں۔ اور یاد رکھے دیں کہ ایک ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں چیزیں کھا رہے ہیں اس کی وجہ سے، تو یہ تو حقیقت ہے۔ اللہ پاک نے جگہ جگہ نہیں فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک چیزیں کھاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن میں اللہ پاک نے جگہ جگہ جب کھانے کا کہا ہے تو فرمایا طیبات، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، گندی چیزیں مت کھاؤ، ناپاک چیزیں مت کھاؤ۔ اسی لیے ایمان والے دیکھیں ہر چیز نہیں کھا سکتے، ایک حدود اللہ پاک نے طے کی ہے، فلاں جانور حلال ہے وہ تم کھا سکتے ہو، اس کے علاوہ جو ہے حرام ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اور سب کچھ کھائے جا رہے ہیں، سب کچھ کھائے جا رہے ہیں، اب اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، دیکھیں ایمان میں آخرت کی عافیت کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی عافیت ہے کہ اللہ پاک بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اللہ پاک ان ناگہانی آفات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، بالکل مسلمہ حقیقت ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ پاک اپنی طاقت دکھانا چاہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ اتنی ترقی کر لی، ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، ذرا اس کا علاج کر کے دکھاؤ۔ اب صحت مند آدمی جا رہا ہے بھئی جاتے ہوئے ایک دم گر گیا منہ کے بل، اب کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں بھئی کہ سیل کر دو، فلاں شہر سیل کر دیا، جہازوں کے آنے پر پابندی لگا دی، وہاں سے نکلنے پر پابندی لگا دی۔ لیکن ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ کہنے بھئی یہ وائرس لگتا ہے، حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا لا عدو ولا طیرۃ ولا ہاما، شریعت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اوہم پرستی اور بیماری کے متعدی ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ نہیں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ لیکن دوسری جگہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ فر من المجذوم فرارک من الاسد، جذام کے مریض سے ایسے دور بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ طلبہ سمجھتے ہیں اب دونوں جگہ تعارض آ گیا۔ ایک جگہ آپ علیہ السلام نے فرمایا نا لا عدوہ ولا طیرۃ ولا ہاما ولا سفرہ، حدیث میں آتا ہے کہ مرض کا متعدی ہونا، یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں سے فلاں کو لگا، فلاں سے فلاں کو لگا، یہ چیزیں نہیں ہیں ہمارے ایمان میں۔ اور دوسری جگہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بھئی جذام کے مریض سے دور بھاگو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص آئے حضور علیہ السلام کے پاس، کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس اونٹ ہے، اور وہ جب عام صحرا میں چلتے ہیں تو ایسے جیسے کہ ہرن چلتا ہے، تیزی سے، تیز رفتار اور بڑے، لیکن ایک خارشی اونٹ بیچ میں آ جاتا ہے وہ سب کو خراب کر دیتا ہے، متاثر کر دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے عجیب بات فرمائی، آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ پہلے والے اونٹ کو خارش کس نے لگائی؟ یعنی جو آیا ہے ان میں، یعنی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید اس نے ان کو لگا دی نا، تو یہ بتاؤ اس پہلے کو کس نے لگائی ہے؟ یہ اصلاح عقیدہ ہے۔ آپ علیہ السلام اس کے عقیدے کی اصلاح فرما رہے تھے، کہیں عقیدہ خراب نہیں ہو جائے۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی ایسا نہیں کرو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ ہو جائے گا۔ وہ اسباب اپنی جگہ، یہ سمجھ لیں بات اچھی طرح۔ تو دونوں جگہ تعارض آ رہے، ایک جگہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور اسی طرح طویل قصہ ہے بخاری شریف میں بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام تشریف لے جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ۔ معلوم ہوا جب قریب پہنچے سرحد کے، شام میں وبا پھیل چکی ہے طاعون کی، لوگ مر رہے ہیں۔ اب مشورہ ہوا کیا کریں، جائیں نہیں جائیں، جانا تو اپنے آپ کو ہلاکت میں بھی ڈالنا ہے، کیا کریں؟ مشورہ لیا، انصار کو بلایا، ان میں اختلاف ہوا، کسی نے کہا جانا چاہیے، کسی نے نہیں۔ پھر مہاجرین کو بلایا، ان میں بھی اختلاف ہوا، ان کو بھی بھیجا۔ پھر کبار صحابہ کو بلایا، بڑی عمر کے بزرگ، ان میں اختلاف نہیں ہوا، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر سے کہ واپس جانا چاہیے۔ حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ واپس جاتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ اللہ پاک کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ یعنی یہ تو اللہ پاک کی تقدیر ہے، مقدر ہے، آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کاش تمہاری جگہ یہ بات کوئی اور کہتا، ہم اللہ پاک کی تقدیر سے اللہ پاک کے تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات سمجھ رہے ہیں؟ ذرا باریک بات ہے، ہم اللہ پاک کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں لیکن تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ یہ جانا بھی اللہ پاک کی مرضی سے ہے اور وہاں جانا بھی اللہ پاک کی مرضی سے ہے، تقدیر کی طرف۔ اور فرمایا یہ بتاؤ تم اونٹ چرا رہے ہو، دو وادیاں ہیں، ایک اس طرف ایک اس طرف، اس طرف والی جو ہے وہ چرائی جا چکی ہے، وہاں پودے نہیں ہیں، اس طرف والی سرسبز ہے، تم اونٹ کہاں چراؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ جو سرسبز ہے، تو کہا کہ یہی مثال ہے، دیکھیں اس طرف چراؤ گے وہ بھی اللہ پاک کی تقدیر سے، یہاں چراؤ گے وہ بھی اللہ پاک کی تقدیر سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
اتنے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ آئے، یہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے، موجود نہیں تھے اس وقت. ان کو معاملہ پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرے پاس حدیث موجود ہے اس سلسلے میں، ایک علم ہے جو میں نے خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شہر میں وبا پھیل جائے، کوئی اس طرح کا مرض پھیل جائے اور کوئی وہاں سے باہر ہے تو وہاں داخل مت ہو، مت جاؤ، اور اگر کوئی پہلے سے وہاں ہے تو پھر وہاں سے نکلے نہیں. حضرت عمر بہت خوش ہوئے، اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا بھائی چلے ہم واپسی کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے پاس تو ہر معاملے میں شریعت کی تعلیمات موجود ہے. عقیدہ بھی خراب نہیں کرنا، جیسے بھائی جو دنیاوی ذہن ہے یا جو کافروں کا ذہن ہے ان کا تو یہ ہے کہ بھائی سب کچھ اسباب سے ہوتا ہے، یہ اس چیز سے ہوا، یہ اس چیز سے ہوا، یہ اس چیز سے ہوا. ہمارا عقیدہ سب کچھ اللہ پاک کی ذات سے ہوتا ہے. اللہ پاک چاہے کوئی چیز انسان کا بال بھی کا نہیں کر سکتی. صحابہ نے آپ دیکھے نہیں، دعا پڑھ کر جو خطرناک زہر تھا وہ پی لیا، بسم اللہ الذی لا یضر، اثر بھی نہیں ہوا. اور چھری چلائی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، چھری نے کام چھوڑ دیا. یہ تو اللہ پاک کے تابع ہے ساری چیزیں. تو یہ یاد رکھیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ پاک کی ذات سے ہوتا ہے. اللہ پاک چاہیں گے کوئی روک نہیں سکے گا، اللہ پاک نہیں چاہیں گے کوئی کچھ کر نہیں سکتا. لیکن دوسری طرف اسباب کے درجے میں احتیاط بھی ہے، اسباب کے درجے میں انسان احتیاط کرے. اب بلا وجہ اگر کہیں ایسا معاملہ ہے یا اس طرح کی بیماریاں ہیں، بلا مقصد انسان جائے نہیں، ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ بھی انسان عقیدہ نہیں رکھے کہ وہاں ہے تو اب موت میری شاید اسی وجہ سے آ جائے. موت اللہ پاک نے لکھی ہوگی آئے گی، نہیں لکھی ہوگی نہیں آئے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھیں آپ علیہ السلام نے کس طرح عقیدہ محفوظ رکھا. اس صحابی سے کہا یہ بتاؤ پہلے کو خارج کس نے لگائی؟ اسی لیے حدیث میں آتا ہے لا عدوہ، یہ چیزیں نہیں ہے شریعت میں. ہم کہتے ہیں کہ بھئی متعدی ہے، فلاں سے فلاں کو لگ جائے، بھئی اس کو ادھر مت لاؤ، اس کی وجہ سے ہمیں بیماری لگ جائے گی. تو یہ تو عقیدہ یہ ہو گیا کہ شاید اس بیمار نے بیماری لگائی ہے. بیماری تو اللہ پاک کی ذات لگانے والی ہے، انسان کو اس میں تھوڑی دخل ہے. اسباب کے درجے میں رہتے ہوئے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے تو انسان اس میں احتیاط بھی کر لے، عقیدہ بھی خراب نہیں کرے اور انسان بلا وجہ اپنے آپ کو ہلاکت میں بھی نہیں ڈالے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ عقیدہ بھی محفوظ رکھنا ہے، اور یہ ہر مومن کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات چاہے تو ہوتا ہے، نہیں چاہے تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا. لیکن بلا وجہ یا بلا سبب کے انسان اللہ پاک کو آزمائے بھی نہیں کہ چلے اب میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ تو اللہ پاک کی مرضی ہے کہ انسان. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے غالباً کسی نے کہا نا کہ یعنی مثال کے طور پہ اگر تم اپنے آپ کو، اس طرح کا جملہ تھا میرے ذہن میں صحیح نہیں ہے، کہ اگر پہاڑ سے گرا کر دیکھ لو تو موت آتی ہے یا نہیں آتی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب یہ دیا تھا، جواب تو یہی ہے کہ مجھے اللہ پاک کو آزمانے کا اختیار نہیں ہے، اللہ پاک مجھے آزما سکتے ہیں. جیسے ہم کہیں نا چلو میں یہ کر کے دیکھتا ہوں بھی کیا ہوتا ہے، موت آتی ہے نہیں آتی ہے. تو اللہ پاک تو بندے کو آزمانے کا اختیار رکھتے ہیں، بندہ یہ اختیار نہیں رکھتا کہ اللہ پاک کو آزمائے کہ اب میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو خلاصہ بس یہ نکلا کہ اپنے عقیدے کو بھی محفوظ رکھنا ہے، ایمان کا موت کا استحضار کرنا ہے، موت کے لیے ہر وقت تیاری رکھنی ہے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہے، گناہ کیے ہیں، گناہوں والی زندگی گزاری ہے، توبہ تائب ہوتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے، آفات سے، بلیات سے ہماری حفاظت فرما دے. ہر قسم کے آسمانی اور زمینی آفات سے ہماری حفاظت فرما دے. جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اے اللہ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے. ہمارے ساتھی مولانا نواز کا گزشتہ کل انتقال ہوا، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. اللہ پاک ان کے بچوں کو، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.